إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں دو قسم کے کرداروں کا تذکرہ ہوا۔ ایک تو وہ جنہوں نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کی، انبیاء و رسل کی دعوت کو قبول کیا، ان کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، ان کے لیے جو انعامات اور جنت میں نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اور کچھ ان بد نصیبوں کا تذکرہ بھی کیا جنہوں نے اپنی زندگی لاپرواہی میں بسر کی، نہ اللہ کی مانی نہ اس کے رسول کی اطاعت کی، بلکہ ہر بات میں مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ قیامت کا انکار کر دیا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، یہاں تک کہہ دیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی، کیا پھر ہمیں بدلہ دیے جائیں گے؟ تو دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں اذالک خیر نزلا، کیا وہ لوگ جن کی مہمانی جنت کے اندر ہے وہ بہتر ہے، یا ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کی مہمانی جو ہے وہ بہتر ہے؟ زقوم کیا ہے یہ حقیقتاً تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ کتنی بری چیز ہوگی، لیکن دنیا کے اندر اس کی مثال تھوڑ کا درخت ہے جو ریگستانوں کی سخت انتہائی کڑے موسم میں ہوتا ہے، جہاں نہ پانی کی ضرورت نہ کچھ، اس کے اندر دودھ کی طرح سے لیسدار مادہ ہوتا ہے، اگر وہ جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے تو وہیں پہ جسم پھٹ جاتا ہے، اگر یہ خدا نخواستہ زبان پہ لگ جائے تو زبان پہ چھالے ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس کی کڑواہٹ ہی نہیں ختم ہوتی۔ تو جو اللہ کے پاس زقوم ہے اس کی حالت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اس کا نقشہ بتایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ مہمانی جو اللہ نے جنت میں کرنی ہے جو اہل جہنم کی ہوگی، یعنی زقوم کا انہیں درخت کھلایا جائے گا، وہ بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی اسے کھانا۔ کون ظالم؟ دوسرے مقام پہ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمحل یغلی فی البطون۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔
کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے گناہگاروں کو کھلایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کٹ جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ اور یہاں یہ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، یہ ظالموں کے لیے بہت بڑی آزمائش۔ اِنَّ شَجَرَةً تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، یہ درخت ہی آگ میں اگتا ہے، اور یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، لو جی آگ میں بھی درخت اگ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پریکٹیکلی دکھاتے ہیں، جب سورج ریگستانوں میں آگ برساتا ہے تو وہ آگ سے کم نہیں ہوتی، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر انسان ننگے پاؤں اس ریت پہ پاؤں رکھے تو جل جاتے ہیں۔ تو اگر دنیا کی اس تھوڑی سی تپش کے اندر وہ درخت اتنا زہریلا ہوتا ہے تو جو آگ کے اندر ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اے اللہ ہم سب تیری پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ ایسی سختی سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ کہا طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، جس طرح سانپ کے پھل ہوتے ہیں، اس کا منہ ہوتا ہے نا پھن، اس طرح اس کے جو ہے نا خوشے ہوں گے۔ فإنہم لآکلون منها، یہ مشرک کافر منافق اسی کو کھائیں گے۔ فمالئون منها البطون، اور اتنی شدت کی بھوک ہوگی کہ اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جہنم کی گہرائی میں جا کے یہ درخت ہوں گے، اور کھانے کے لیے جہنمی وہاں پہنچیں گے، اور جب اسے کھائیں گے، آپ دیکھیں نا بعض پھل یا سبزیاں انسان کھا لے تو اسے بڑی پیاس لگتی ہے، یعنی ہمارے سبزی میں کریلا ہے، جب اسے کھا لیا جائے تو بڑی پیاس لگتی ہے۔ اسی طرح جب یہ زقوم کو کھائیں گے تو شدت پیاس اتنی ہوگی کہ یہ پانی کی طرف بھاگے گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، یہ سب کچھ وہاں کھا کے پھر عذابوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے اپنی پناہ عطا فرمانا۔ انہم، یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، ان کے باپ دادا گمراہ تھے، یہ بھی اسی طرح تھے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے ہی چلتے رہے۔ ہمیشہ کفار کا اور غلط قسم کے لوگوں کا ایک ہی بات رہی ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی بہانہ ہے، انا وجدنا آباءنا، جہاں ہم نے باپ دادا کو پایا وہی پہ۔ آپ کی بات نہیں مانے۔ ہم پچھلی آیات میں یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک شاعر اور نعوذ باللہ مجنون کی بات مان کے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ تو اس لیے باپ دادا کی بات معیار نہیں ہے، کامیابی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ یہ بات ہمیں سمجھا دے۔ کہا فہم علی آثارہم یہرعون، وہ انہی کو بن دیکھے بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے چل رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہی تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، پھر اللہ کہتے ہیں یہ طنز ہے،
جو ڈرائے گئے تھے، جنہوں نے انبیاء نے جن لوگوں کو دعوت حق دی انہیں ڈرایا، آخرت کے عذابوں سے ڈرایا، لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق حاصل نہ کیا، ان کا انجام پھر کیا ہوا؟ فانظر کیف کان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ بھیجا ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھ کیا انجام ہوا ڈرائے گئے لوگوں کا۔ یعنی یہ سارے لوگ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، سب لوگ انہی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے۔ نبی کریم نے ایک بہت بڑی بات کی جو میرے اور آپ کے لیے بہت سوچنے کی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اللہ آدم علیہ السلام کو کہیں گے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 نکال دو۔ تو میرے بھائیوں ہمیں 1000 میں سے ایک بننا ہے۔ اگر ہم بچت چاہتے ہیں، ان سختیوں اور ذلتوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں 1000 میں سے ایک بننا ہے۔ اللہ وہ جو، کیونکہ آج دنیا میں ہماری بات ہی ہوتی ہے لو جی اتنے لوگ ہیں پاگل ہیں۔ تو جہاں بھی اللہ نے کثرت کا تذکرہ کیا ہے کہا اکثرهم لا یعقلون، اکثر عقل نہیں رکھتے، اکثرهم لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے، اکثرهم کافرون، اکثر جو ہے انکار کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین غربت سے شروع ہوا ہے، پھر اللہ اسے عزت دیں گے، ایک مرتبہ پھر غربت میں چلا جائے گا، یعنی کم لوگ میرے دین پہ رہ جائیں گے۔ پھر کہا طوبی للغرباء، وہ جو اجنبی سمجھے جائیں گے، جنہیں کہا یہ تو جس طرح آج اگر کوئی توحید کی دعوت دیتا ہے یہ کہ ہے کتنے سے، کہا طوبی للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جنہیں لوگ سمجھیں گے یہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے رسول اللہ نے طوبی للغرباء کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے سختیوں میں ہوں گے الا عباد اللہ المخلصین، صرف میرے وہ بندے بچیں گے جو خالص کیے گئے ہیں، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں مرا اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بناتا تھا، اللہ اسے ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ تو اللہ اس خباثت سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اپنے الا عباد اللہ المخلصین، ہمیں بھی اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں اس رستے پہ چلائے جس پہ چل کے انسان اللہ کا مخلص بندہ بنتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔